ہیلو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کیسر عباس ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیسک انگلش. ڈیئر اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کی انگلش کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. پہلے 2 پیراگراف جو ہیں میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں پڑھا چکا ہوں، ریڈنگ بھی اور ٹرانسلیشن بھی. آج ہم نے اپنی اس ویڈیو میں تیسرا اور چوتھا پیراگراف اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسرا پیراگراف جو ہے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کر رہا ہوں میں. سب سے پہلے دیکھیے، تیسرا پیراگراف لکھا ہوا ہے: In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. In the 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں mankind انسانیت یا تمام بنی نوع انسان، mankind انسانیت یا تمام بنی نوع انسان stood پہنچ چکے تھے on the verge of chaos تباہی کے کنارے پر. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی تھی. ورج کا مطلب ہے کنارہ اور کیوس کا مطلب ہے تباہی. کیوس تباہی یا بربادی کو کہتے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، تو یہ ورڈ جو ہے یہ ہے کیوس. کیوس اس کا مطلب ہے تباہی، بربادی. مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس، انسانیت تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی تھی. اٹ سیمڈ، ایسا نظر آتا تھا، ایسا لگتا تھا، دیٹ دا سویلائزیشن، کہ وہ تہذیب which had taken 4,000 years to grow، جسے پروان چڑھنے میں 4,000 سال لگے تھے، had started crumbling، ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو چکی تھی یا ٹوٹنا شروع ہو چکی تھی. started کا مطلب ہے شروع ہونا اور crumbling کا مطلب ہے ریزہ ریزہ ہونا، ٹوٹنا، بکھرنا. crumbling ریزہ ریزہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو چکی تھی. at this point in time، and اسی وقت، اللہ آلمائٹی، اللہ قادر مطلق نے ریزڈ اے رسول، ایک رسول بھیجا. ریزڈ اے رسول، ایک رسول بھیجا. among themselves، انہی لوگوں میں سے. to lift the humanity، تاکہ وہ انسانیت کو پہنچا سکے، انسانیت کو لے جائے. to lift، lift کا مطلب ہے اوپر لے جانا، پہنچانا. to lift the humanity، جو انسانیت کو لے جائے. from ignorance، جہالت سے نکال کر. into the light of faith، ایمان کی روشنی کی طرف. یعنی اسی وقت اللہ قادر مطلق نے انہی لوگوں کے درمیان میں سے ایک رسول بھیجا جو انسانیت کو جہالت سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ چوتھا جو پیراگراف ہے اس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ریڈنگ. دیکھیں جی، when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین was 38 years of age، he spent most of his time in solitude and meditation. He spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. جی اب ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. دیکھیے جی، when حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، 38 برس کے تھے. 38 years، 38 برس کے تھے. he spent most of his time in solitude and meditation، آپ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے. spent سیکنڈ فارم ہے، پاسٹ ہے یہ، اور اس کا ترجمہ بنے گا کہ آپ گزارتے تھے. موسٹ آف ہز ٹائم، اپنا زیادہ تر وقت. ان سولیٹیوڈ، تنہائی میں. اینڈ میڈیٹیشن، اور غور و خوض یا غور و فکر یا اللہ کی یاد. میڈیٹیشن کا مطلب ہے اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد. تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں. He used to retire، آپ لے جاتے. used to retire، آپ لے جاتے تھے. with food and water، اپنی خوراک اور پانی. یعنی آپ جب غار ہیرا میں ہوتے تھے یا غار ہیرا میں جاتے تھے تو آپ اپنا
پانی اور اپنی خوراک ساتھ لے کر جاتے تھے. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس اور کئی دن اور ہفتے گزارتے ان ریممبرنس آف اللہ آلمائٹی اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اللہ قادر مطلق کی یاد میں. ریممبرنس کا مطلب ہے یاد, ذکر. تو آپ اللہ کی یاد میں کئی دن اور ہفتے گزارتے تھے. نیکسٹ 5واں پیراگراف جو ہے وہ بھی اسی میں ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں, اسی میں دیکھ لیتے ہیں. The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwat. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. The period of waiting had come to a close. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں, انتظار کا وقت ختم ہو چکا. His heart was overflowing اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سرشار تھا, بھرا ہوا تھا, لبریز تھا. اوورفلو کا مطلب ہوتا ہے بھرپور ہونا, بھرا ہوا ہونا, سرشار ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سرشار تھا, بھرا ہوا تھا. with profound compassion, انتہائی بے حد ہمدردی سے. profound کا مطلب ہے بہت زیادہ, بے حد, اور compassion کہتے ہیں ہمدردی کو, for humanity, انسانیت کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے بہت زیادہ بے حد ہمدردی سے سرشار تھا, بھرا ہوا تھا. He had a pressing urge, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی, to eradicate, کہ آپ مٹا سکیں, ختم کر سکیں, wrong beliefs, غلط عقائد, social evils, معاشرتی برائیوں کو, cruelty, ظلم کو, and injustice, اور ناانصافی کو. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ غلط عقائد, معاشرتی برائیوں, ظلم اور ناانصافی کو ختم کر دیں, مٹا دیں. eradicate کا مطلب ہے ختم کر دینا, مٹا دینا. The moment had arrived, وہ لمحہ آ چکا تھا, وہ لمحہ پہنچ چکا تھا اس وقت, when he was to be bestowed with نبوت, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی جانی تھی. he was to be bestowed, یہ پیسو وائس میں فکرہ بنا ہوا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا, نبوت عطا کی جانی تھی. one day, ایک دن, when he was in the cave of Hira, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں موجود تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام came, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, and conveyed to him, اور آپ تک پہنچایا, آپ کو دیا. conveyed کا مطلب ہے پہنچایا. to him, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, the following message of Allah Almighty, اللہ قادر مطلق کا درج ذیل پیغام. اور یہ درج ذیل پیغام جو ہے یہ کون سا تھا؟ یہ وحی تھی, پہلی وحی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر آئے تھے. یعنی وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. جی آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں, پہلی وحی جو ہے یہ آ چکی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں موجود تھے. اب یہ لکھا ہوا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم, الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. جس کا ترجمہ انگلش میں یہ ہے کہ read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب دیکھیے اس کا ترجمہ جو ہے اس طرح سے بنے گا کہ read in the name of thy Lord who created, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. Created man from a clot of congealed blood, جس نے تجھے پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. کلاٹ کہتے ہیں لوتھڑے کو, اور کنجیلڈ کا مطلب ہے جمع ہوا, اور بلڈ خون کو کہتے ہیں. جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا کیا. ریڈ, پڑھو, اینڈ thy Lord,
اور تمہارا رب از موسٹ باؤنٹیفل، بہت ہی زیادہ مہربان ہے، صلہ دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے. باؤنٹیفل، صلہ دینے والا، اجر دینے والا، مہربان. ہو ٹاٹ، جس نے پڑھایا، جس نے سکھایا، دا یوز آف دا پین، قلم کا استعمال. ٹاٹ مین، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا، دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا. اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 5ویں پیراگراف تک اس ویڈیو میں آج ہم نے پڑھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کسی بھی ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے اسٹوڈنٹس کی تو اس کو کلیئر کروں. دیکھتے رہیے بیسک انگلش. تھینک یو ویری مچ.